لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی چھٹی رات ہے اور مسلسل سورہ نحل کی ورس نمبر 97 کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. اس آیے کریمہ میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا، جو بھی عمل صالح کو، جو بھی گڈ ڈیڈ اور گڈ ایکشن کو انجام دے گا ایمان کے ساتھ، تو ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ اور پیوریفائڈ لائف میں بدل دیں گے. صرف اتنا نہیں کہ اس دنیا میں اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے، بلکہ آخرت میں جو کچھ اس نے اس دنیا میں عمل انجام دیا ہے اس سے بہتر جزا ہم آخرت میں اسے عطا کریں گے. دیکھیے، جہاں حیات طیبہ ہے اسی کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے حیات خبیثہ. اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی ہے تو یہ حیات طیبہ ہے. اگر ایمان نہیں ہے یا ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو پھر وہ زندگی نہیں ہے بلکہ حیات خبیثہ ہے. اور کربلا میں ہمیں یہ دونوں حیات ملتے ہیں. ایک طرف حیات طیبہ بھی ملتی ہے، دوسری طرف حیات خبیثہ بھی ملتی ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم حیات طیبہ کو اختیار کریں یا حیات خبیثہ کو اختیار کریں. میں مثال کا سہارا لوں گا اور بڑی جلدی سے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں پلاسٹک کا بہت سارا سامان ہوتا ہے. پلاسٹک کا ڈسٹ بن بھی ہوتا ہے، پلاسٹک کا واز بھی ہوتا ہے. اگر دقت کیا جائے تو دونوں ایک ہی میٹیریل سے ہیں، دونوں کو بنانے والا بھی ایک ہے، جس جگہ بنایا گیا ہے وہ فیکٹری بھی ایک ہی ہے، جس دکان میں بیچا گیا ہے وہ دکان بھی ایک ہی ہے. ہو سکتا ہے جس آدمی نے خریدا وہ بھی ایک ہو، جس گھر میں استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ایک ہو. جب بنانے والا ایک ہے، میٹیریل ایک ہے، کارخانہ ایک ہے، بیچنے والا ایک ہے، خریدنے والا ایک ہے، استعمال کرنے والا ایک ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیوں ہے؟ ڈسٹ بن کو چھپا کے رکھتے ہیں اور واس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہر کسی کی نظر اس پر پڑے. ایک کو سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک کو کوڑا ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب دونوں ایک ہی ہیں تو فرق کیوں؟ دونوں میں ایک پرائمری ڈیفرنس یہ ہے کہ دونوں کا ڈھانچہ، فریم اور سانچہ الگ الگ ہے.
یہ پلاسٹک نے اپنے آپ کو کوڑے دان کے سانچے میں ڈھال لیا تو وہ کوڑے دان سے مخصوص ہو گیا. اگر اسی پلاسٹک نے اپنے آپ کو گلدان کے ڈھانچے میں ڈھال لیا تو وہ باعث عزت ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر انسان کو بنانے والا خدا بھی ایک ہے. یہ ایک ہی مٹی سے بنایا گیا ہے. یہ ایک ہی کارخانہ قدرت میں بنایا گیا ہے. یہ ایک ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو پھر انسان اور دوسرے انسان میں فرق کیوں ہے؟ فرق ان کے فریم اور ڈھانچے کا ہے. جس نے اپنے آپ کو حیات طیبہ اور حسینی ڈھانچے میں ڈھال لیا وہ باعث عزت ہو گیا. جس نے اپنے آپ کو حیات خبیثہ اور یزیدی ڈھانچے میں ڈھال لیا وہ باعث ذلت ہو گیا. اللہم صلی علی. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے دنیا میں سب آئیں لیکن کوشش کریں کہ حیات طیبہ حاصل کر کے یہاں جائیں. اب دیکھیں حیات طیبہ میں نے کہا کربلا میں دونوں کردار ہیں. ہم اکثر کیا کرتے ہیں جو حیات طیبہ کا جو کیریکٹر ہے جو حیات طیبہ کا کردار ہے اسے تو بڑی اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں لیکن حیات خبیثہ کے کرداروں کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں صرف اچھا کام کرنے سے حیات طیبہ ملنے والی نہیں ہے بلکہ اچھے کام کو انجام دینا ہے. برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں دین میں اچھے ہیں پرفیکٹ ہیں مسجد کے اندر اچھے ہیں لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ حیات خبیثہ والے کام بھی انجام دیتے ہیں. اور کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی بے نمازی نہیں تھا. جو آئے تھے اکثر صحابہ تھے نماز بھی پڑھ رہے تھے. صرف نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ فقیہ تھے. صرف فقیہ نہیں تھے بلکہ کربلا کے میدان میں آب فرات سے بار بار غسل کر رہے تھے اور یہ نیت کر رہے تھے ہم حسین کو قتل کریں گے قربتاً اللہ. یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم امام حسین علیہ السلام کو قتل کریں گے. اب دیکھ لیجئے کل جس کا تذکرہ کیا میں نے عمر سعد کا. عمر سعد کوئی جاہل نہیں تھا نماز بھی پڑھتا تھا روزہ بھی رکھتا تھا صحابی کا بیٹا تھا اور قرآن کی تعلیم بھی دیتا تھا. اس کے باوجود بھی کربلا میں حیات خبیثہ کا نمونہ ہے. قاضی شرح پڑھا لکھا ہے جج ہے کوفے کا جج ہے امام علی کے زمانے میں بھی جج ہے لیکن یہ جج ہونے کے باوجود دیندار ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کرتا ہے. شمر جانباز ہے جنگ صفین میں مولا کی طرف سے لڑ رہا ہے اتنا بڑا سپاہی ہے لیکن وہی شمر ہے 10 محرم امام حسین علیہ السلام کے گلے پر جو کند خنجر کو چلا رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں ہم اچھے کام بھی انجام دے رہے ہیں لیکن کہیں ہمارے وجود میں وہ کوالٹیز تو نہیں ہیں جو دشمنان امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی تھی. دیکھیں انسان کام شروع کرتا ہے روایتوں میں تاکید ہے کام شروع کرنا آسان ہے لیکن مرتے دم تک اپنے ایمان پر اور اس کام پر باقی رہنا یہ مشکل مرحلہ ہے. اسی لیے تاکید کی گئی کہ دعا کرتے رہو اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. پروردگارا ہو سکتا ہے اب ہم صحیح راستے پر ہیں لیکن ہماری عاقبت بخیر فرما. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جائیں یعنی حیات طیبہ لے کر اس دنیا سے جائیں. اور یہ دعا عاقبت بخیری کی کوئی عام دعا نہیں ہے اس کو انبیاء نے بھی مانگا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی اور قرآن میں جو ہے حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی الحقنی بالصالحین خدا مجھے صالحین سے ملا دے یعنی جب میں اس دنیا سے جاؤں تو صالح بن کے جاؤں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن میں نقل ہوئی ہے توفنی مسلمہ بار الہ اب تو میں مسلمان ہوں لیکن جب میں اس دنیا سے جاؤں تو انتقال کے وقت میں مسلمان اس دنیا سے جاؤں. دیکھا آپ نے یعنی انسان زندگی میں ایمان رکھ لے یہ بڑی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہے آپ کو مل جائیں گے جن کی شروعات اچھی ہے لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کا انجام اچھا نہیں رہا ہے. لہٰذا دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہماری عاقبت کو بخیر فرما. چونکہ کربلا میں جو حیات خبیثہ لے کر گئے تھے ان کی ابتدا اچھی تھی. کوئی نمازی ہے کوئی قاضی ہے کوئی جانباز ہے لیکن انتہا لعنت پر ہوئی ان کی. لہٰذا
ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ پروردگارہ ہماری عاقبت کو بخیر فرما۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کچھ طریقے آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بہت ساری دعائیں کتابوں میں کہا گیا انسان اگر یہ پڑھے گا تو اس کی عاقبت بخیر ہوگی۔ پہلی دعا قرآنی دعا ہے جسے ہر دن قنوت میں پڑھتے ہیں ہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ تاکید کی گئی اس دعا کو ہر نماز میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ عاقبت بخیری کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے ایک دعا ملتی ہے کہ انسان پڑھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قدمی علی دینک۔ اگر یہ دعا پڑھیں گے تو توفیق ملے گی کہ ہماری عاقبت بخیر ہو۔ اور اسی طرح سے 7ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد پوچھتا ہے مولا عاقبت بخیری کے لیے کیا کروں کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو کامیاب ہو کر جاؤں؟ تو 7ویں امام نے ایک دعا سکھائی، کہا کہ اس دعا کو پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری عاقبت بخیر ہوگی۔ امام نے کہا ہمیشہ کہتے رہنا اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر۔ امام نے کہا ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، بار الہ مجھے معارین میں سے قرار نہ دے۔ دیکھیں یہ معارین آریہ سے، آریہ یعنی کرایہ، کسی سے میں جاؤں کچھ دیر کے لیے اس کا رینٹ کے لیے لوں تو یہ ہو جائے گا آریہ کے لیے جو ہے لیا ہے میں نے، کچھ دیر میرے پاس رہے گا پھر اس کے بعد واپس چلا جائے گا۔ اب امام کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں معارین یعنی کرایہ دار قرار نہ دے؟ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دیندار بننا تو پرماننٹ جو ہے دیندار بننا، کچھ لوگ سیزن کے اعتبار سے دیندار بنتے ہیں، مسجد کے اندر مومن ہیں، ماہ رمضان میں مومن ہیں، عاشورہ میں عزادار ہیں، جیسے ہی یہ اوکیزنز چلے جاتے ہیں پھر یہ اور ان کی دنیا رہتی ہے۔ امام نے یہ سکھایا کہ دیکھو کرائے والا دین اختیار نہ کرنا، خدا سے دعا کرنا بار الہ پروردگارہ مجھے پرماننٹ دیندار بنا دینا۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا خدا سے دعا کرنا اللہم لا تخرجنی من التقصیر، مجھے تقصیر سے باہر نہ نکالنا۔ اب تقصیر کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر علماء نے تحریر فرمایا تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کام انجام دیتا ہے لیکن کام کو بڑا سمجھ لیتا ہے۔ تقصیر کہتے ہیں چھوٹے کو، قاصر قصر چھوٹے کو۔ امام نے کہا کہ ہمیشہ میرے اندر جو چھوٹی سوچ باقی رہے ایسی دعا کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھوں تو میں یہ نہ سوچوں کہ میں ہی نماز پڑھنے والا ہوں، تھوڑا بہت میں پڑھ لوں تو یہ نہ سوچوں میرے سے اچھا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تھوڑی بہت میں خیرات کروں تو یہ نہ سوچوں کہ میرے سے اچھا مخیر کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ خدا یہ سوچ آپ کے اندر نہ لائے کہ میں بڑا ہوں، چونکہ جب تک انسان کے اندر پیاس رہے گی، جب تک چھوٹے پن کا احساس رہے گا تب تک وہ کوشش کرتا رہے گا۔ اللہم صلی علی۔ لہٰذا اس طرح کی بہت ساری دعائیں کتابوں میں ہیں کہ اگر انسان پڑھے گا تو اسے حیات طیبہ ملے گی اور اس کی عاقبت بخیر ہوگی۔ یہ دعائیں ہیں پڑھنے والی، لیکن صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہیں بھی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی ہمیں لینے ہوں گے تاکہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے۔ بہت سارے سٹیپس ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک سٹیپ کی طرف میں آج اشارہ کروں گا، انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے تو کچھ دعاؤں کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد روایتوں میں بتایا گیا کہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی آپ کو اٹھانے ہوں گے۔ پہلا، کس کی عاقبت بخیر ہوگی؟ سوال روایت سے پوچھتے وہ کون ہے جس کی عاقبت بخیر ہوگی؟ روایت نے اس کا جواب دیا، کہا من کان عاقلا فلہ الجنہ، جو عاقل ہوگا، جو عقل مند ہوگا، جنت اس کے لیے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہونے کے لیے
ہمیں عاقل ہونا پڑے گا، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر تعقل کی دعوت دی گئی۔ کبھی خدا نے کہا افلا تعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر تعقل کی دعوت دی ہے، اور قرآنی آیات سے یہ بات بھی جو ہے ثابت ہے کہ جہنم میں جو لوگ رہیں گے وہ افسوس کریں گے، لو کننا نسمع ونعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر دنیا میں جب تک تھے ہم سن لیتے اور اس پر عقل سے کام لیتے تو آج یہ حالت ہماری نہ ہوتی۔ تو اس آیے کریمہ میں دو چیزیں بتائی گئی۔ دیکھیں کبھی کبھی سنتا ہے آدمی، میں یہاں بیٹھا ہوں آپ یہاں بیٹھے، آدمی سنتا ہے، سن کے چلا جاتا ہے، تعقل نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ صرف سننا کافی نہیں ہے، سننے کے بعد سمجھنا بھی ضروری ہے۔ شاید اسی لیے اسلام نے صرف زندوں کو نہیں، مردے کے لیے بھی کہا کہ جب اسے قبر میں لٹا دو تو صرف سننے کا حکم نہ دو بلکہ کہو اسمع افہم، سنو اور سمجھو۔ جو شریعت مردے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ سنو اور سمجھو، وہ زندوں کو کیسے معاف کر سکتی ہے؟ یا اللہم۔ لہذا عاقبت بخیری کا پہلا فارمولہ یہ ہے کہ انسان تعقل کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ لیکن سوال باقی ہے، عاقل کہتے کسے ہیں؟ نہج البلاغہ کے کلمات حکمت میں سے 235 نمبر والی حکمت میں مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ عاقل کسے کہتے ہیں؟ صف لنا عاقل، اے علی ہمیں تھوڑا ڈسکرائب کیجئے یہ عاقل انسان کون ہے؟ تو مولا کائنات نے بتایا الذی ہوا یدعو کل شیء موضعہ، عاقل وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے جگہ پہ رکھتا ہے۔ اب ہر چیز کو اس کے جگہ پہ رکھتا ہے کا معنی کیا ہے؟ میں مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس کی زندگی میں بیلنس برقرار رہتا ہے۔ گھر میں رہتا ہے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی کی طرف جھکاؤ ہو، ماں کو چھوڑ دے تب بھی عاقل نہیں ہے۔ اگر ماں کے طرف جھکاؤ ہو، بیوی کو چھوڑے تب بھی عاقل نہیں۔ بیوی کی طرف ہو جائے، ماں کو چھوڑے تب بھی عاقل نہیں۔ یعنی انسان کو ہر کاموں میں کیا کرنا ہے؟ بیلنس کو مینٹین کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے نے پوچھا یا علی صف لنا الجاہل، اے علی مجھے اب جاہل کی آپ تعریف بتا دیجئے۔ تو امام نے کہا ابھی ابھی تو میں نے بتایا تم کو۔ سامنے والے نے پوچھا نہیں، آپ نے عاقل کی تعریف بتائی۔ اب یہاں سید رضی شرح میں لکھتے ہیں نیچے، اس لیے امام نے کہا ابھی ابھی جواب دیا ہے چونکہ عاقل کا اپوزٹ ہے جاہل۔ اگر زندگی میں بیلنس کو برقرار رکھنا عقل مندی ہے تو بیلنس کو کھو دینا جہالت ہے۔ لہٰذا عاقل وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر امور میں بیلنس کو جو ہے مینٹین کرتا ہے، نہ چیزوں کو آگے بڑھا دیتا ہے نہ چیزوں کو گھٹا دیتا ہے، ہر چیز کو بیلنس میں لے جاتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر میں رسول اسلام کی ایک حدیث جو ہے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ رسول اسلام نے کہا عاقل انسان کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہماری گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ عاقبت بخیری، چونکہ کربلا میں جو لوگ آئے تھے ان کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی۔ ہم کو عاقبت بخیری اگر چاہیے تو ہمیں عاقل بننا ہوگا، اور رسول اسلام نے کہا کہ عاقل کے اندر 4 کوالٹیز ہوتی ہیں۔ پہلے کہا عرف ربہ وعطا، عاقل وہ ہے جو اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے، صرف پہچان کر گھر میں بیٹھ نہیں جاتا ہے بلکہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم عقل مند ہیں یا نہیں تو ہمارا یہ ٹیسٹ ہم کو خود لینا ہوگا کہ ہم نے پروردگار کو پہچانا ہے یا نہیں۔ اگر پہچانا ہے تو ہم نے اطاعت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی بچوں سے ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، بچہ کبھی کاہلی کرتا ہے، ہم زبردستی کرتے ہیں کہ پڑھنا ہی پڑے گا، چونکہ ابھی وہ عرفان بچے کو ہم نے عطا نہیں کیا۔ کبھی کبھی خود ہمارے اندر بھی وہ عرفان نہیں ہے۔ باہر اگر پتا ہے کہ سردی ہے، اب بچے کو بولے یا نہ بولے، صرف بچے کو بولو باہر جاؤ، وہ اکیلا نہیں جائے گا بلکہ کوٹ پہن کے جائے گا۔
کیوں؟ چونکہ سردی کا عرفان ہو چکا ہے اور اسے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ اگر میں کوٹ کے بغیر جاؤں گا تو میرا نقصان ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم کو اس طرح سے خدا کا عرفان حاصل کرنا چاہیے کہ نماز ہمارے لیے ایک ذمہ داری نہ لگے بلکہ ہماری ایک ضرورت بن جائے۔ ہم پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہمارا ہی۔ رسول اسلام نے کہا عاقل وہ انسان ہے جسے خدا کا عرفان ہو جائے، معرفت ہو جائے اور اس کے بعد وہ خدا کی اطاعت کرے۔ اور دوسری کوالٹی رسول اسلام نے کہا کہ عاقل وہ انسان ہے عرفا عدوہ فعصاہ، کہ انسان اپنے دشمن کو پہچاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ نہ گھومے۔ یہ ایک مرتبہ دشمن کی معرفت حاصل کرے، پہچانے، جیسے ہی دشمن کا پتہ چل جائے اس سے دوری اختیار کرے۔ آج ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری دشمن ہے، موبائل کھولتے ہیں، کچھ ایپ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری دشمن ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن دشمن کو نہیں، دشمن چاہتا ہے کچھ رنگا رنگی پکچرز ڈال کے آپ کا نقصان کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں نقصان دے گی لیکن پھر بھی انسان دیکھتا ہے۔ شریعت نے ایسے ہی اس کو منع نہیں کیا ہے، چونکہ جہاں جہاں اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں موبائل میں، اس کے نقصانات ہیں، تبھی تو اللہ نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نامحرم کی تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، تو اللہ نے اس لیے نامحرم کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے چونکہ اس سے ایمان کمزور ہوگا۔ دوسرا، آپ کی شادی میں دیری ہوگی۔ تیسرا، آپ کو جسمانی بیماری ہوگی۔ یعنی ایک چیز سے اللہ منع کر رہا ہے تو اس کے بہت سارے جو ہے فائدے ہمارے لیے ہیں، یہ منع اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو اس میں فائدہ ہمارا ہی۔ رسول اسلام نے کہا عاقل کی دو علامتیں اب تک میں نے بتائی، خدا کو پہچانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، دشمن کو پہچانتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے فالو نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا عرفا اقامتہ فاصلح، عاقل مند، عقل والا وہ ہے کہ جسے اپنے گھر کا پتہ ہو اور اپنے گھر کو صحیح کرے۔ مثال کے طور پر میں کچھ دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے کسی ہوٹل میں جاؤں، وہاں پہ رکوں، مجھے وہاں کی دیوار اچھی نہ لگے تو میں اسے ریپیئر کرنے نہیں بیٹھ جاؤں گا۔ وہاں کی کوئی چیز جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے تو میں جب تک وہ صحیح نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کہ میں باہر نہیں آؤں گا، میں کہوں گا مجھے رہنا 2 دن ہے، 3 دن ہے، 4 دن ہے۔ ہاں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ خراب ہے، لیکن یہ میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ میں ہوٹل میں بیٹھ کر ہوٹل کو ریپیئر کروں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ ہاں میرا جو اپنا گھر ہوگا جس میں مجھے سالوں رہنا ہے، ایک چیز بھی ٹوٹے گی فوراً میں پریشان ہو جاؤں گا، اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیوں؟ چونکہ ہوٹل کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ میرا گھر نہیں ہے، جس میں میں رہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے یہ میرا گھر ہے۔ رسول اسلام نے کہا عقل مند وہ ہے جو اپنے گھر کو پہچان لیتا ہے، یعنی انسان کو معلوم ہونا چاہیے دنیا اس کا گھر نہیں ہے، دنیا میں کچھ دن رہنے کے لیے آیا ہے، آخرت اس کا حقیقی گھر ہے۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ریپیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے بلکہ آخرت کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہم صلی علی۔ پھر اس کے بعد رسول اسلام نے آخری چیز بتائی کہ عقل مند انسان وہ ہے عرفا سرعت رحیلہ فیتزود لہو، عاقل انسان وہ ہے کہ جسے اپنے سفر کے بارے میں پتا ہو کہ اس کا سفر کتنی جلدی گزر رہا ہے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی ابھی کمپٹیشن ہو، مجھے ٹائم دیا جائے کہ 2 منٹ کے اندر، آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں بھی کھڑا ہوا ہوں، سامنے 50 بالز ہے، 50 بالز کو اٹھا کے مجھے بن میں ڈالنا ہے۔ جیسے جیسے کاٹا نیچے جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا گیمز، کتنی جلدی کرتا ہے انسان، کوشش کرتا ہے جتنی جلدی ہو سکے اپنے بن کو بالز سے بھر لے۔ بالکل اسی طرح سے رسول اسلام نے کہا انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ انسان سوچ رہا ہے بعد میں کروں گا، نہیں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اسے ایک ٹاسک دیا گیا ہے، ایمان حاصل کرو، پھر اس کے بعد عمل صالح کو انجام دو۔ انسان کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ عمل نیک میں سرعت کو جو ہے کیا کرے، کام لے، تیزی سے عمل صالح کو انجام دے، چونکہ اسے پتا نہیں کہ یہ زندگی کا سفر کب ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو
تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ دعاؤں کو پڑھیں، اس کے ساتھ کچھ پریکٹیکل سٹیپس کو بھی اٹھائے۔ ان پریکٹیکل سٹیپس میں سے آج میں نے ایک سٹیپ بتایا، وہ ہے کہ انسان عقل مند بن جائے۔ کربلا میں دو حصوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے، ایک طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ رسول کے اس فارمولے پر عمل کرنے والے تھے، انہیں اللہ کی معرفت بھی ہو گئی تھی، اللہ کی اطاعت بھی کر رہے تھے، دشمن کا پتہ بھی چل گیا تھا، دشمن سے دوری بھی اختیار کر چکے تھے، انہیں پتہ تھا کہ عاشورہ میں ہم کو شہید ہونا تھا، لیکن انہیں یہ بھی اسٹرانگ بلیف تھا کہ دنیا تو کچھ دن کے لیے ہے، ہم یہاں سے تیاری کر کے ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف جا رہے۔ ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف وہ تھے کہ جو عقل مند نہیں تھے، چونکہ ان کے اندر یہ کوالٹیز نہیں تھی۔ اور آپ کو پتا ہے عقل کب چلی جاتی ہے، عقل کب انسان کا ساتھ چھوڑتی ہے؟ جب وہ کسی ایڈکشن میں پڑ جاتا ہے۔ اگر انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا کیا کرتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے۔ اور اسی لیے اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، چونکہ اگر انسان شراب کو پی لیتا ہے یا کوئی دوسری ایسی چیز جو انسان کے ذہن کو خراب دیتی ہے، چونکہ شراب تو مثال دی گئی ہے، پتہ نہیں آج دنیا میں اس کی طرح کتنی اور چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن کو جو ہے روک دیتی ہیں۔ اسلام نے اسی لیے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر غالب جو ہے آ جائے اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں جو حیات خبیثہ کے مالک تھے، جو دشمنوں کے لشکر میں تھے، اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو شراب کے عادی تھے۔ تاریخ میں جو ہے بہت سارے ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیا صرف یہ لیکوڈ پینے سے عقل جاتی ہے یا کچھ اور بھی نشے ہیں جس میں انسان پڑ جائے تو عقل چلی جاتی ہے؟ ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے۔ مولا کائنات نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، ينبغي للعاقل ان يحترس من خمس، جو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں عاقل ہوں، ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ 5 طرح کے نشے سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ گویا شراب ہی نہیں ہے کہ جو نشہ دیتی ہے، جو انسان کو ایڈکٹ جو ہے کر دیتی ہے، بلکہ مولا کائنات نے کہا 5 ایسے نشے ہیں جس میں انسان اگر پڑ جاتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے۔ اگر عقل چلی جاتی ہے تو پھر عاقبت بخیر نہیں ہوگی، یعنی حیات طیبہ ہمیں نہیں ملے گی۔ مولا کائنات نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، ينبغي ان يحترس للعاقل من خمس، 5 چیزوں سے ہر عاقل انسان کو دور رہنا چاہیے، 5 طرح کے نشے سے۔ پہلا نشہ کون سا ہے؟ مولا نے کہا سکر المال۔ صرف شراب کا نشہ نہیں ہوتا، امام نے کہا کبھی کبھی آدمی پر مال کا نشہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ جب مال کا اور دولت کا نشہ انسان کے ذہن میں جو ہے چڑھ جائے تو پھر اس کی حیات خبیثہ بن جاتی ہے۔ مال اچھی چیز ہے، اللہ نے کہا ہے کہ مال کماؤ، صحیح راستے میں استعمال کرو۔ قرآن کے شروع ہی میں سورہ بقرہ میں نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کچھ لوگ جو ہم رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ لیکن خدا یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم رزق دیتے ہیں تو وہ انفاق کرتے ہیں، کوئی ایسا نہ سوچے غلط ذریعے سے پیسہ کما کر یہ نہ کہے اللہ نے دیا ہے، نہیں، اللہ نے کہا کہ ہم انفاق ایسے پیسے سے چاہ رہے ہیں جو ہم نے رزق دیا ہے۔ اللہ جو رزق دیتا ہے وہ الگ ہے، انسان جو اپنے شیطنت سے حاصل کرتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو امام نے کہا پہلا نشہ مال کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ مال کا نشہ بہت خطرناک نشہ ہوتا ہے۔ آپ نے 12 سنا ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، قارون کو حضرت موسیٰ نے کیمسٹری کا کچھ جو ہے علم سکھایا، وہ آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے اس کی دولت اتنی بڑھ گئی کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھی۔ صرف جو ہے اس کے خزانے کی کیس جو ہوتی تھی وہ 40 اونٹوں پر سوار کی جاتی تھی۔ جناب موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا، دوست بھی تھا۔ حضرت موسیٰ نے بلا کر کہا کہ اب تم صاحب مال ہو گئے ہو، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں تم انفاق کرو۔ اس نے پوچھا اچھا کتنا دینا ہے؟ اس نے سوچا کچھ چھوٹا موٹا ہے تو دے دیں، تعلقات بھی خراب نہیں ہوں گے، کام بھی جو ہے چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تیری دولت کا 2.5% چاہیے۔
2.5% تیری دولت کا مجھے دے تاکہ میں دین کی کاموں میں خرچ کروں۔ شروع میں اس نے کچھ نہیں کہا، بعد میں حساب لگایا، دیکھا یہ بہت بڑی دولت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب اس نے کہا موسیٰ سے کہوں گا نہیں دوں گا تو لوگ کہیں گے کنجوس ہے، اگر دے دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ قارون نے سوچا کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہوں کہ جس سے سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی میری باقی رہ جائے۔ اس نے ایک عورت کو بلایا، مختصر سا پیسہ دیا، کہا جب موسیٰ لوگوں کو نصیحت کریں گے کل وہاں پر آنا، اور آنے کے بعد موسیٰ پر زنا کا الزام لگا دینا۔ الزام لگے گا تو لوگوں کی نظر میں موسیٰ چھوٹے ہو جائیں گے، موسیٰ اپنی پریشانی میں پڑے رہیں گے، نہ مجھ سے آ کے مال پوچھیں گے نہ مجھے دینا پڑے گا۔ دیکھیں کبھی کبھی انسان مال کو بچانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ مجمع میں وہ جو عورت آتی ہے، آنے کے بعد حضرت موسیٰ پہ ڈائریکٹ الزام لگا دیتی ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، یہ 2.5% بچانا چاہ رہا تھا، حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے خزانوں کے ساتھ قارون زمین میں دھس جاتا ہے۔ کیوں؟ قارون پڑھا لکھا بھی تھا، موسیٰ کے دوست بھی تھے، موسیٰ کے رشتہ دار بھی تھے۔ کیوں ان کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی؟ کیوں انہیں حیات طیبہ نہیں ملی؟ چونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو گامزن نہیں رکھا، اس نے اپنے آپ کو مال کے نشے میں ڈبو لیا تھا۔ لہٰذا مولا کائنات نے کہا اگر مال کا نشہ کسی پر سوار ہو جائے تو آخرت اس کی گئی، پہلا۔ دوسرا نشہ امام نے کہا وہ سکر القدرہ، کبھی کبھی انسان پاور کے جوش میں آ جاتا ہے، پاور کی مستی اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ پاور کی مستی چڑھ گئی اور اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس کی عاقبت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تیسری چیز امام نے کہا وہ سکر العلم، کبھی کبھی انسان کو اپنے علم کا گھمنڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اگر علم کے نشے میں ڈوب گیا تو اس کا حال بھی بلعم باورا کا حال ہوگا، پھر اس کی عاقبت بخیر نہیں ہوگی۔ اسی لیے بہت سارے علماء، بڑے بڑے علماء جا کے آپ پڑھیے، وہ کہتے تھے ہمیں کچھ آتا ہی نہیں، ہمیں کچھ آتا ہی نہیں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر انسان علم کی مستی میں ڈوب جائے گا تو پھر اس کی عاقبت اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ چوتھا نشہ مولا کائنات نے کہا کبھی کبھی انسان کو سکر المدح ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا نشہ ہے؟ انسان کو تعریف کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرتا ہے جب تک سامنے والا کچھ اسے پریز نہ کر دے، تم اچھے ہو، تم نے کتنا اچھا کام کیا، تم یہ ہو، تم وہ۔ ہاں تعریف اچھی چیز ہے، اگر وہ حقدار ہے سامنے والا کرے، لیکن وہ سامنے والا سننے کے بعد اس کی مستی میں نہ ڈوب جائے، اس کا نشہ نہ ہو جائے، نشہ اس طرح نہ ہو جائے جس دن تعریف نہ کرو تو اسے نیند نہ آئے۔ اگر انسان تعریف کے نشے میں ڈوب گیا تو اس کی عاقبت ہاتھ سے گئی۔ اور آخری چیز امام نے کہا وہ سکر الشباب، کبھی کبھی انسان جوان رہتا ہے تو جوانی کے نشے میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر انسان جوانی کے نشے میں ڈوب گیا، جوانی اچھی چیز ہے، لیکن جوانی جہاں اچھی چیز ہے وہاں ذمہ داری کا بھی نام ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے قیامت کے دن 2 مرتبہ سوال ہوگا انسان سے۔ پہلی مرتبہ بلائیں گے، کہیں گے بتاؤ تمہاری پوری عمر تم نے جو ہے کیسے گزاری، پوری عمر کا حساب دے دی۔ کچھ دیر بعد پھر دوبارہ بلایا جائے گا، بولے گا وہ پوری عمر کا الگ حساب تھا، اب تم کو صرف تمہاری جوانی کا حساب دینا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا انسان 5 طرح کے نشے میں اگر مست ہو جاتا ہے تو وہ عقل اس کی کام نہیں کرتی ہے، اگر عقل کام نہیں کرتی تو پھر اس کی عاقبت بخیر نہیں ہوتی، اگر عاقبت بخیر نہیں ہوگی تو پھر وہ حیات طیبہ کا مالک نہیں بنے گا بلکہ اسے حیات خبیثہ ملے گی۔ اور کربلا کے میدان میں یہ جو امام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ 5 طرح کے نشے میں دھت تھے، 5 طرح کا نشہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ مال کے نشے میں آئے تھے، سنا ہے نا آپ نے، کچھ لوگ اس لیے آئے تھے کہ حسین کو ہم قتل کریں گے تو ہمیں انعام ملے گا۔ حتیٰ کہ جب 11 محرم شہداء کے سر تقسیم ہو رہے تھے تو جھگڑا شروع ہو گیا سروں کو، چونکہ جس کے پاس زیادہ سر ہوں گے اسے زیادہ انعام ملے گا۔ یہ لوگ آئے ہی تھے مال کے نشے میں، لہٰذا انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ سامنے فرزند رسول ہے۔ کچھ لوگ قدرت کے نشے میں آئے تھے، عمر سعد امام کو قتل کرنے کے لیے کس لیے آیا ہے؟
چونکہ اسے کسی حال میں کیا چاہیے؟ ملک رائے چاہیے، رائے کی کرسی چاہیے، اس کے اندر کرسی کا جو ہے نشہ چھایا ہوا تھا۔ امام حسین نے سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ دیکھو تم جس ملک رائے کے لیے اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے، میں امام ہوں، میں تمہیں بتائے دے رہا ہوں کہ تمہیں ملک رائے کا گندم بھی نصیب نہیں ہوا۔ بجائے اس کے کہ امام کی بات کو مان لیتا، امام کا جوک بناتا ہے، کربلا میں بولتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، گندم نہیں ملے گا تو میں جو سے کام چلا لوں گا۔ پھر امام نے کہا تو رائے کی بات کر رہا ہے، تو کوفے میں رہتا ہے، کوفے کا بھی گندم تیرے نصیب میں زیادہ نہیں ہے، کچھ ہی دن تو جو ہے اپنے کوفے کا گندم کھائے گا، تیرے بستر میں تو مارا جائے گا۔ امام پیشن گوئی کر رہے ہیں، اسے پتا تھا کہ رسول کے نواسے ہیں، پورا حق ان کے ساتھ ہے، لیکن ذہن میں ایڈکشن کس چیز کا تھا؟ پاور کا۔ اس کے آنکھوں پہ پاور کی پٹی جو ہے باندھی ہوئی تھی، کوئی چیز وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اور کربلا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہوئے تھے جو علم کے نشے میں تھے۔ قاضی شرح کون تھا؟ علم تھا، لیکن علم کے نشے میں ایسا مست ہو گیا کہ اس نے فتویٰ جاری کر دیا کہ حسین کے قتل کے لیے سب جو ہے جائیں۔ اور کبھی جو ہے بہت سارے لوگ ایسے آئے تھے جو تعریف کے لیے آئے تھے، اور بہت سارے لوگ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے جوانی کو بتانے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ لہٰذا ان سب کی قسمت میں حیات خبیثہ تھی۔ ایک طرف 72 تھے کہ جن کی قسمت میں حیات طیبہ تھی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح ہیں، ابھی ہم سب صحیح ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عاقبت بخیر ہو، کہیں ایسا نہ ہو فیوچر میں جا کر کوئی ایسی منزل آ جائے، کسی ایسے نشے میں ہم جو مبتلا ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے جائے اور ہماری آخرت بھی ہاتھ سے جائے۔ ایک طرف حسین ہے جو حیات طیبہ کا کاروان جو ہے تیار کر رہے ہیں، دوسری طرف کوفے میں ابن زیاد ہے جو حیات خبیثہ کے لشکر کو تیار کر کے حسین کے مقابلے کے لیے بھیج رہا ہے۔ ادھر فرزند رسول ہیں جو مکہ میں ہیں، ایام حج ہیں، ایام حج کے دوران امام حسین علیہ السلام اپنا مختصر سا جو ہے قافلہ لے کر کوفے سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ ادھر دوسری طرف کوفے میں امام کے قتل کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ امام ادھر کوفہ سے جو ہے مکہ سے نکلتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مکے سے 7-8 کلومیٹر، جہاں آپ لوگ جو ہے ابھی حج کرنے کے لیے جائیں تو ایک جگہ ہے مسجد عائشہ، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اس جگہ تک امام پہنچے تھے۔ امام نے اچانک سے جو ہے مولا عباس سے کہا کہ اے بھائی عباس، قافلے کو روک دو۔ جیسے امام نے کہا قافلے کو روک دو، حضرت عباس نے قافلے کو روک دیا۔ امام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر ایک خیمہ نصب کیا جائے۔ امام کے حکم کے مطابق ایک خیمہ لگایا گیا۔ امام جا کر خیمے کے اندر بیٹھ گئے اور کسی کا انتظار کرنے لگے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ امام کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد قافلے والوں نے دیکھا کہ دور سے ایک ضعیف 2 بچوں کو لے کر آ رہا ہے۔ وہ ضعیف کوئی اور نہیں تھے بلکہ عبداللہ بن جعفر طیار تھے جو اون و محمد کو لے کر آ رہے تھے۔ چونکہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا تو امام نے اپنے بچوں کو لے لیا تھا، لیکن زینب کے بچوں کو یہ کہہ کر مدینے میں چھوڑ دیا تھا کہ تمہاری ماں تو میرے ساتھ جا رہی ہے، تمہارے باپ بیمار ہیں، لہٰذا تم اپنے باپ کا خیال رکھنے کے لیے مدینے میں رہو۔ یہ قافلہ مکے سے نکل رہا ہے۔ جناب عبداللہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر امام حسین سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ادھر جناب زینب سے کہا گیا کہ آپ کے شوہر آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو جناب زینب تڑپ گئی۔ جناب زینب نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب عبداللہ جناب زینب سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب زینب نے جیسے ہی حضرت عبداللہ کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ اے عبداللہ، میں تمہاری بیوی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ اگر تم حکم دو گے کہ میں واپس چلی جاؤں تو میں تمہارے حکم کو نہیں ٹالوں گی، لیکن اے عبداللہ تم اس بات کا بھی خیال رکھنا، اگر زینب حسین سے جدا ہو جائے گی تو پھر وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے بی بی، میں آپ کو واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں،
جب آپ مدینہ سے نکل رہی تھی تو میں نے آپ کا صدقہ نہیں نکالا تھا اور میں کچھ امانت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ نے 30,000 درہم جناب زینب کے حوالے کیے اور اسی 30,000 درہم اور امام حسین کے 30,000 درہم کے ساتھ زمین کربلا کو خریدا۔ اسی لیے جناب زینب کو شریکت الحسین کہتے ہیں، چونکہ زینب صرف حسین کے مقصد کی شریک نہیں ہے بلکہ زمین کربلا میں بھی جناب زینب کا حصہ ہے۔ جناب عبداللہ نے کچھ امانت دی، پھر اس کے بعد کہا اے بی بی میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن 2 امانتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اگر کربلا میں وقت پڑے تو ایک بچے کو میری طرف سے اور دوسرے بچے کو اپنے طرف سے آقا حسین پر قربان کر دینا۔ اب یہ عبداللہ کی امانتیں لے کر جناب زینب کربلا پہنچتی ہیں، اور شب عاشور آپ نے مختلف علماء کی زبانی بارہا سنا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا، وہیں پر امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اہل بیت کا بھی امتحان لیا۔ جب یہ مدینے سے نکل رہے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کی 3 بہنیں کربلا میں تھی، اور یہ تینوں بہنیں روضہ حضرت زہرا پر پہنچتی ہیں۔ 2 حضرت زہرا کی بیٹیاں، تیسری بیٹی جناب ام البنین کی جناب رقیہ جو حضرت مسلم کی زوجہ ہیں۔ دیکھیے ام البنین نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی ہے۔ جب یہ تینوں بچے قبر جناب زہرا پر پہنچتے ہیں تو ایک طرف جناب زینب بیٹھ جاتی ہے، دوسری طرف جناب کلثوم بیٹھ جاتی ہے، لیکن جناب رقیہ ہے جو حضرت زہرا کے قبر کی پائیں تھی بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے اماں میں کربلا جا رہی ہوں، اگر ضرورت پڑے گی تو میں اون و محمد کو قربان کر دوں گی۔ پائنتی سے حضرت رقیہ نے کہا اے اماں میں بھی کربلا جا رہی ہوں، لیکن شہادت کے نذرانے میں نے مسلم کے ذریعے بھیج دیے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ کلثوم کا دل تڑپ جاتا ہے، کلثوم کہتی ہے اماں اگر میں بھی صاحب اولاد ہوتی تو حسین پر اپنی اولاد کو قربان کر دیتی۔ آزادارو شب عاشور ہے، امام حضرت عباس کے ساتھ ہر خیمے کا دورہ کر رہے ہیں۔ امام حضرت زینب کے خیمے کے قریب پہنچے، امام کے کانوں سے آواز تکڑائی، جناب زینب بچوں سے وصیت کر رہی تھی اے بچوں کل شہادت کا دن ہے، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا حسین کے بچے مارے جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے بچوں مجھے معلوم ہے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل تم جنگ کے جوہر دکھاؤ گے۔ بچوں مجھے یقین ہے کہ تم فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن بچوں اس بات کا خیال رکھنا جب تم لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ کہیں پانی نہ پینا، اور حسین کے بچے پیاسے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا۔ لو آزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ بچے میدان جنگ میں جاتے ہیں، جنگ کرتے کرتے شہادت کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، جب یہ بچے گھوڑے سے گرتے ہیں مامو جان کو آواز نصرت دیتے ہیں، مولا عباس اور مولا حسین ان بچوں کو اٹھا کر جب خیمے میں لاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ زینب کہیں نظر نہیں آتی۔ بیویوں نے جناب زینب کو ڈھونڈا، بچوں کے لاش پر ماں پہنچی، بی بی زینب نے بچوں کے لاش پر دونوں ہاتھوں کو رکھا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا میری اس قربانی کو قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔